اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ نمبر 104، کلام مولا امام علی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی دی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی، جو اس کی بات کرے۔ کس کی بات؟ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے اس کے بارے میں مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، شریعت اسلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل، جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دیا، اور اس سے کسب ضیاء کرنے والے کے لیے نور، سمجھنے بوجھنے اور سوچ بچار کرنے والے کے لیے فہم و دانش، غور کرنے والے کے لیے روشن نشانی، ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان۔ اللہ اکبر! یہ شریعت کے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، شریعت اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس بارے میں مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبول کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت، ہر چیز اسے اللہ تعالیٰ سونپ دینے والے کے لیے راحت، صبر کرنے والے کے لیے سپر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام کو وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان عمل باوقار اور مقصد غایت بلند ہے۔ بے شک اس کے میدان میں بات شریعت اسلام کی ہو رہی ہے، اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے، اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ شریعت اسلام بارے مولا فرماتے ہیں، اس کے شاہ سوار عزت والے اور اس کا راستہ اللہ و رسول کی تصدیق ہے، اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اور موت پہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور جنت بڑھنے کا انعام ہے، بڑھنے کا انعام ہے۔ شریعت اسلام میں نیکیوں میں جو بڑھ چڑھ کر عمل کرے گا تو جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ اسی خطبہ کا یہ جز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، یہاں تک کہ اب جو جز آ رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ہے کہ متعلق ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری کے روکنے والے کے لیے نشانات روشن کیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی دین اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، شریعت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور جو بھٹکے ہوئے تھے، راستہ کھو گئے تھے، راستہ کھو کر سواری کے روکنے والے کے لیے
نشانات روشن کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اے اللہ وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیامت کے دن تیرا ٹھہرایا ہوا گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں مولا امام علی علیہ السلام، اور فرماتے ہیں وہ تیرا نبی مرسل و رسول برحق ہے جو دنیا کے لیے نعمت و رحمت ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور مولا امام علی علیہ السلام اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں کہ نعمت و رحمت ہے رسول اللہ کا وجود مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نہ صرف رحمت ہے، نعمت بھی ہے، نعمت و رحمت ہے، بے شک ہے۔ خدایا تو انہیں اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات اجر میں دے۔ اے اللہ، یعنی حسنات اجر میں سے دے، سے کا لفظ یہاں نہیں لکھا تھا اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ اے اللہ ان کی عمارت کو تمام معماروں کی عمارتوں پر فوقیت عطا فرما، یعنی دین اسلام کی عمارت، اور اپنے پاس ان کی عزت و آبرو سے مہمانی فرما، اور ان کے مرتبہ کو بلندی و شرف بخش، اور انہیں بلند درجہ عطا فرما۔ جی مولا امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور رفعت و فضیلت عطا فرما، اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح محشور فرما کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان، نہ حق سے روگردان، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن، اور نہ فریب خوردہ ہوں۔ یہ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں ہمیں قرار دے، اور تاکہ ہم کامیابی حاصل کریں۔ اور مولا امام علی علیہ السلام تو ظاہر ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ سارے معاملات ہم تک پہنچانے کے لیے فرماتے ہیں۔ مولا امام علی علیہ السلام کے ساتھ خود حق ہے، اور حق مولا کے ساتھ ہے، اور مولا حق کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، یہ خود فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، تو جہاں جہاں مولا امام علی علیہ السلام ہے حق وہاں پر ہے، وہاں باطل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذکر علی علیہ السلام عبادت ہے، یہ بھی فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ذکر علی عبادت ہے، تو جہاں ذکر علی ہوگا وہاں حق بھی ہوگا، اور وہاں باطل نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ اذان کی صورت ہو، چاہے وہ کلمہ کی صورت ہو، چاہے وہ اقامت کی صورت ہو۔ ذکر علی عبادت ہے، عبادت رہے گا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اور وہاں پر حق رہے گا جہاں پر مولا علی ہوں گے، وہاں جہاں پر ذکر علی علیہ السلام ہوگا۔ بہرحال یہ ضمنی باتیں آ جاتی ہیں خطبے کے حوالے سے، ضمنی باتیں، ویسے تو یہ اہم ترین باتیں ہیں۔ اب آگے سید رضی کہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کلام اگرچہ پہلے گزر چکا ہے مگر ہم نے پھر اعادہ کیا ہے، چونکہ دونوں روایتوں کی لفظوں میں کچھ اختلاف ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، اب وہ آگے جز آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جس میں اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا، مولا امام علی علیہ السلام نے خطاب فرمایا اپنے اصحاب سے، تم اپنے اللہ کے لطف و کرم کی بدولت ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگیں۔ اصحاب سے آپ نے خطاب فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنے اللہ کے لطف و کرم کی بدولت ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی
محترم سمجھی جانے لگیں اور تمہارے ہمسایوں سے بھی اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور وہ لوگ بھی تمہاری تعظیم کرنے لگے جن پر تمہیں نہ کوئی فضیلت تھی نہ تمہارا کوئی ان پر احسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے لگے جنہیں تمہارے حملہ کا کوئی اندیشہ نہ تھا اور نہ تمہارا ان پر تسلط تھا۔ یہ ساری برکتیں شریعت اسلام کی وجہ سے، کے سبب سے، کے وسیلہ سے ہے۔ اور وہ کون لائے شریعت اسلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر یہ مقام ملا۔ پھر فرماتے ہیں مگر اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہیں حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے، یعنی وہاں تو بڑی غیرت اور بڑا جوش اور بڑا ولولہ آ جاتا ہے اگر آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین توڑے جائیں، اور یہاں پر اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں، اور پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور تم غیظ میں نہیں آتے۔ یہ مولا امام علی علیہ السلام شکوہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے اور تمہارے ہی ذریعہ سے ان کا حل ہوتا رہا، اور تمہاری ہی طرف ہر پھر کر آتے ہیں معاملات، لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کر دی ہے اور اپنی باغ ڈور ظالموں کے حوالے کر دی ہے، اور اپنی باغ ڈور انہیں تھما دی ہے، اپنی باغ ڈور ظالموں کو انہیں تھما دی ہے، اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیے ہیں کہ وہ شہوتوں پر عمل پیرا اور نفسانی خواہشوں پر گامزن ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو تم لوگوں نے اپنی باغ ڈور تھما دی ہے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہو اور ان کو اپنا مانتے ہو، حکومت ان کو مانتے ہو اپنا امیر اور وہ سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ وہ شہوتوں پر عمل پیرا اور نفسانی خواہشوں پر گامزن ہیں وہ لوگ۔ خدا کی قسم اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں تو بھی اللہ تمہیں اس دن ضرور جمع کرے گا جو ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ پھر مولا امام علی علیہ السلام یہی آخری جملہ ہے اس خطبے کا، یہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں تو بھی اللہ تمہیں اس دن ضرور جمع کرے گا جو ان کے لیے بہت برا دن ہوگا، ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔